دوستو، آج میرے پاس بالکل ایک سچی گھٹنا ہے جو آپ کو سن کر اگر آپ ہارر میں انٹرسٹڈ ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ گھٹنا آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، کچھ اس طرح ہوا کہ میرے ایک پڑوسی کی گاڑی خراب ہو گئی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ریپیئر کے لیے، تو اس کا ایک دوست میکینک تھا، وہ اکثر اسے اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ آبادی میں زیادہ دیر باہر گاڑی کھڑی نہیں کی جا سکتی، باقی گاڑیوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے، تو کیا ہوا کہ اس نے اسے کہا کہ آبادی سے تھوڑا دور ایک قبرستان تھا، اس نے کہا کہ وہاں پہ آ جانا، میں وہاں پہ گاڑی لے آتا ہوں۔ تو یہ تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا، تقریباً رات چھا رہی تھی، تو وہ میکینک وہاں پہنچ گیا، ادھر سے یہ بھی گاڑی لے کے پہنچ گیا۔ دوستو، یہ جو جگہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تقریباً آبادی سے 1 کلومیٹر دور تھی، اسے اس علاقے میں قبرستان روڈ کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ گاڑی ٹھیک کر رہے تھے تو اس طرح سے پھر جب دونوں گاڑی کے آگے بیٹھے تو زور سے گاڑی ہلی۔ اب 1 کلومیٹر آبادی سے دور تھے، تو یہ وہاں پہ اندھیرا بھی تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی خود سے روشنی کر کے گاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے۔ تو جب گاڑی زور سے ہلی تو دونوں جلدی سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی انہی کا دوست ہے۔ لیکن باہر انہوں نے جب دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو، یہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، اور اتنے پریشان ہوئے کہ کسی کو بتا بھی نہ سکے کیونکہ آبادی بھی دور تھی۔ تو دوستو، انہوں نے جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ جو گاڑی پہلے ایک دفعہ سٹارٹ ہو چکی تھی، اب سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے میں ان کے مطابق ایک بہت تیز روشنی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حالانکہ اس روڈ پہ نہ تو اس وقت کوئی گاڑی آتی تھی اور نہ ہی کوئی موٹر سائیکل آتا تھا، کیونکہ یہ قبرستان کا روڈ تھا اور آگے کسی آبادی کو ٹچ نہیں کرتا تھا، بس ایک سائیڈ سے آبادی کی طرف سے یہاں پہ راستہ آتا تھا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور ہماری طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔ نہ تو کوئی موٹر سائیکل کی ساتھ آواز آ رہی تھی، نہ گاڑی کی، مطلب صرف ایک روشنی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب وہ قریب پہنچی روشنی تو وہ ان کے مطابق ایک سکوٹی تھی، کیونکہ الیکٹرک سکوٹیز کی آواز نہیں ہوتی۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح گاڑی ریپیئر ہم کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، تو تسلی سے ہم نے کہا گاڑی ریپیئر ہو جائے گی، تو ہم اس طرف کو آئے۔ لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، میں بھی کسی مجبوری کے تحت یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ شارٹ رستہ ہے دوسری طرف کو جانے کا جہاں اس نے منزل پہ پہنچنا تھا، اسکوٹی والے نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ ایسا کرو، میں آپ کے ساتھ مل کے مدد کرتا ہوں، یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم بھی اس راستے سے جا رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں تم مشورہ دے رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی مجھے ڈر نہیں لگتا، میرے ساتھ جو ہوا چلو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ دوستو، اسکوٹی والے نے ان کے ساتھ مل کے ایک آگے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا، اور باقی میرا دوست اور جو اسکوٹی والا ان کے پاس آیا تھا اس نے مل کے گاڑی کو دھکا لگایا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، یہ نکلنے لگے۔ دوستو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شیشے سے پیچھے دیکھا تو ہمیں اسی روشنی میں بہت بڑے بالوں والی چڑیل نما کوئی چیز نظر آئی، جو کہ ان کو دوبارہ اشارہ کر رہی تھی واپس ریورس لینے کا۔ دوستو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی یہ دیکھا تو ہم نے اور زیادہ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور شکر کر کے ہم آبادی کی طرف پہنچے۔ اس کے بعد ان دوستوں کے مطابق یہ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی مغرب کے بعد اس روڈ کی طرف جانے کی کوشش بھی نہ کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو 2-3 واقعات میرے پاس اور بھی ہیں ایسی گھٹناؤں کے، جن میں آپ کو ہارر کا کافی سارا ایک ریئل جسے ایکسپیرینس کہتے ہیں وہ ملے گا، اور وہ میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے گھٹنا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ رب نگہبان۔